الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین کرام، آج کی تراویح میں چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بلند آواز سے برائی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ آپ کسی کی کہیں پر برائی کرنے لگیں، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اسلام میں ہے کہ مومن کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے، کسی مسلمان کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ شخص ایسی جگہ پر بیان کر سکتا ہے جہاں سے اس سے انصاف ملے۔ ہر جگہ بیان نہیں کر سکتا کہ بھری محفل میں بیان کرنے لگے فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، بلکہ آج کے دور میں جہاں پر اسے انصاف ملے وہاں پر وہ بیان کر سکتا ہے، یعنی شکایت کر سکتا ہے۔ غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر یہود و نصارہ کی مذمت بیان فرمائی اور یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا رہتا ہے قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، تو ہم کیسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، کیسے حق کو قبول کریں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے کفر و انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حق بات پہنچنے کے باوجود وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے مریم علیہ السلام پر بہتان بازی کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں، یہ سارے عذاب ان پر آئے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا کہ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا وما قتلوه وما صلبوه، انہوں نے قتل نہیں کیا نہ ہی سولی پر لٹکائے، ولكن شبه لهم، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ کی جگہ اللہ رب العالمین نے کسی اور کو ان کا ہم شکل بنا دیا، اور اپنے ہی میں سے کوئی شخص ان کا تھا اسے سولی پر چڑھا دیتے ہیں، اور یہ خوشگمانی میں رہتے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے مابین اختلاف تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا یا نہیں کیا، وہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان کو گمان تھا، صرف خیال تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا تھا۔ عیسائیوں کا تعلق جو ہے ایسی قوم سے تھا کہ بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزیر کو ابن اللہ کہتے، یہود کہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی یعنی نصرانی جو ہے نصارہ، یہ اللہ کا بیٹا کہتے، یا ثالث ثلاثہ، تین معبودوں میں سے ایک معبود گردانتے، ایک معبود بتلاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغے سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے تعلق سے صرف حق بات کہو۔ اللہ پر الزام تراشی مت کرو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی تم نے بتایا اللہ کا بیٹا ہے یہ فلاں چیز جو ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے، اور کوئی اور چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، کیا میری قوم کے لوگوں تم مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، میرے تعلق سے مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے کہا انما انا عبد اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں انما انا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں اللہ کا، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو اور کوئی اور چیز نہ کہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ دیکھا، جو انبیاء کرام کی تاریخ آپ کو معلوم تھی، اسی لیے اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو تو پوجنے کی جگہ مت بنا دے، جیسے دیگر انبیاء کرام کو پوجا جاتا ہے، خدا مانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، اس طریقے سے میری قبر کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، ایسے حالات نہ پیدا کرنا۔
لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین کی بات مت کرو کہ دنیا میں تین خدا ہے۔ عیسائیوں کے الگ الگ فرقے ہیں، اس کے اندر کوئی کہتا کہ مریم، عیسیٰ اور جبریل یہ تین مل کر خدا ہوتے ہیں، کوئی اللہ، عیسیٰ اور جبریل کو ملا کر خدا کہتا ہے، ان کے الگ الگ فرقے۔ انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم یکن خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، اللہ رب العالمین صرف ایک ہے اور کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے، جو کہ مدنی سورت، مائدہ کے معنی دسترخوان ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین آسمان سے دسترخوان نازل کرے جس پر کھانا وغیرہ ہو، ہم اس کو کھائیں اور اس بات کی گواہی دیں اس علامت کی کہ یہ علامت نازل ہوئی ہمارے سامنے۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور دسترخوان نازل ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں، پہلی آیت میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کفار و مشرکین یہود و نصارہ سے اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ یہود و نصارہ کسی زمانے میں، اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے افضل قوم تھی، سردار تھی دنیا کی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، نتیجے میں سب سے زیادہ ذلیل قوم ہو گئی، سور اور بندر اللہ رب العالمین نے ان کو بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے ہمارا، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور عوام الناس کے ساتھ جو ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے اللہ نے حلال کیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حرام جس کا ذکر تمہارے سامنے کر دیا گیا کہ فلاں فلاں جانور حلال ہے، یا تو نشانی بتلا دی گئی ہے کہ وہ پوری جنس اس طور پر حلال ہو جائے گی، یا کچھ خاص جانوروں کے نام بتلا دیے گئے کہ یہ جانور حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں جب احرام کی حالت میں، حج و عمرہ میں جو احرام کیا باندھا جاتا ہے، جب اس حالت میں رہو تو شکار کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اس نے حکم نازل فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ یہاں پر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی اور اس قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو خانہ کعبہ سے روکا تھا، تمہیں حد سے تجاوز کرنے پر نہ ابھارے۔ کوئی کسی قوم سے ہماری دشمنی ہو تو ہم دشمنی نہ، عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دے اور ظلم کر بیٹھے، اللہ رب العالمین اس سے روکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے آپ کو روک دیا، تو اسی بات کا ذکر ہے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، تمہیں مسجد حرام کو انہوں نے روک دیا تھا، ایک بڑی عبادت سے محروم کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے تم عدل و انصاف کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وتعاونوا علی البر والتقوى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ یہ نہیں کہ میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میری فیملی کا ہے، یہ دیکھنا کہ حق پر ہے یا نہیں، جو حق پر ہو اس کی مدد کرنی ہے، گواہی حق بات کی دینی ہے۔ ولو علی انفسکم، گرچہ تمہارے خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو تمہارے، او الاقرباء، یا قرابت داروں رشتے داروں کے خلاف ہو، گواہی حق بات کی دینی ہے۔ اور یہ چیز معروف ہے، حق بات کی طرف گواہی دیں گے تو سامنے والا دشمن بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بہار کا واقعہ ہے، عبدالعزیز رحمہ آبادی، مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ کسی زمین کے سلسلے میں کافر اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان چاہتے تھے وہاں پر مسجد بنانا اور ہندو چاہتے تھے وہاں پر مندر بنانا۔ فیصلہ کورٹ تک گیا، انگریزوں کی حکومت کی۔ مسلمانوں سے سوال کیا گیا کیا ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو تمہارے فیور میں گواہی دے سکے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ ہندوؤں سے سوال کیا گیا کیا ایسا شخص مسلمانوں میں ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک شخص ہے، عبدالعزیز رحمہ آبادی۔ لہذا ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کورٹ میں پوچھا جاتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین حقیقی طور پر ہندوؤں کی ہے۔ اس بات کی گواہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہندو اسلام لے آتے ہیں اور وہاں پر وہ خود مسجد بناتے ہیں۔ تو یہ حق کا فائدہ ہوتا ہے، حق کا فائدہ ہمیشہ ہو کر رہے گا، گرچہ وقتی طور پر نقصان دکھتا ہے، نقصان ظاہر میں لگتا ہے۔
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल के बहुत सारे जानवर जो हराम किए हैं उनका जिक्र फरमाया। फिर उसी आयत में बयान फरमाता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत यानी दीन इस्लाम को पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। लिहाजा ये दीन मुकम्मल है, न इसमें कमी की गुंजाइश है न ज्यादती की गुंजाइश है। किसी भी तौर पर किसी भी इजाफे या कमी की गुंजाइश नहीं है कि कोई अपने मन से इसके अंदर कुछ डाल दे या इसमें से कुछ निकाल दे। जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और उसे इस्लाम के नाम पर अमल में लाया जाता है, सवाब के लिए किया जाता है, जबकि इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल का तज़किरा किया। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन से नजात दी, फिरौन को समंदर में गर्क किया, उसकी फौज को डुबाया और इनको मिस्र से बचाकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गया। और इन लोगों ने वहां पर ये सवाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कितनी बदबख्त कौन सी, गौर कीजिए कि मन्नो सलवा आसमान से नाजिल होता था, बगैर किसी मेहनत के खाना मिल रहा था, सिर्फ इबादत करनी थी इनको वक्त वक्त पर। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, क्या मूसा अपने रब को पुकारो, वो अब जमीन से ऐसे अनाज उगाए, हमें दाल चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, हमें ये सारी चीजें चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक है, बैतुल मुक़द्दस है, वहां चले जाओ, वहां पर जो कौम है अमालिका, बड़ी ताकतवर कौम थी, उससे जंग करो, यकीनी तौर पर फतह कामरानी तुम्हारी होगी, तुम जाओ और वहां पर बस जाओ और वहां ये सारे अनाज वगैरह उगा कर खाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बात का जिक्र किया। कितनी बदबख्त आगे बतलाता हूं, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर अंबिया भेजे, नबियों का एक लंबा सिलसिला, अल्लाह के रसूल को छोड़कर बाकी तमाम नबी जो आए वो इनकी कौम में आए, अल्लाह के नबी इनकी कौम से नहीं आए, इसलिए इन्होंने दुश्मनी में अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाए। तो तुम्हारे अंदर अंबिया भेजे, वो जअलकुम मुलूका, तुम्हें बादशाह बनाया, जमाने के अंदर ये अपने जमाने के बादशाह थे। वो आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन, और वो सब कुछ नेमतें दी जो दूसरों को नहीं दिया अल्लाह ने। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, इस मुक़द्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया, लिख दिया कि ये तुम्हारी जमीन है, अल्लाह ने कह दिया तुम्हारी जमीन, इसमें दाखिल हो जाओ। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और पीछे ना पलटो, वापस न जाओ, फतनक़लिबू खासिरीन, वरना नुकसान उठाओगे। क़ालू, कौम क्या जवाब देती है, गौर कीजिए। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, क्या मूसा इसमें तो बड़ी ताकतवर कौम रहती है, हम कैसे दाखिल होकर उनसे जंग लड़े। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा, और जब तक ये लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे हम इस जमीन में दाखिल नहीं होंगे। फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, ये अगर ये निकलेंगे तब हम दाखिल होंगे। क़ाला रजुलान, कुछ समझदार भी थे उसमें, रजुलान है, दो आदमी जो समझदार थे, मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून, जो डरते थे अल्लाह से, अनअमल्लाहु अलैहिम अदखुलू, अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम किया था, वो कहते उदखुलू अलैहिमुल बाब, तुम लोग दरवाजे से दाखिल हो जाओ, फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, तुम दाखिल होगे तो तुम गालिब हो जाओगे। सिर्फ तुमको इतना करना है कि तुम दरवाजे से दाखिल हो जाओ, गालिब तुम ही रहोगे। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। अब इस कौम की बदबख्ती देखिए, कहती है क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा, जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे हम इसमें दाखिल नहीं होंगे। फ़ज़हब अन्त व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा तू और तेरा रब जाकर जंग लड़े उन लोगों से, तू जा और तेरा रब जाए जंग लड़े उन लोगों से, इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहाँ बैठे तमाशा देखेंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे, तू और तेरा रब जाकर लड़े। क़ाला रब्बी इन्नी, जब ये बात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, कि ऐ रब मैं सिर्फ अपने आप पर और अपने भाई पर इजारादारी रखता हूँ कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अपने भाई की बात कर सकता हूँ कि हम दोनों जा सकते हैं जंग लड़ने। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, हमारे दरमियान और इस फासिक कौम के दरमियान तफ़रीक़ कर दे, अब अलग अलग कर दे, इनके साथ रहना हमारे बस की बात नहीं। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, अल्लाह कहता है फिर ये जमीन इनके ऊपर 40 साल तक के लिए हराम, अब ये इसमें चाह कर भी दाखिल नहीं हो सकते। यतीहूना फिल अर्ज़, ये जमीन में भटकते फिरेंगे। और तारीख में तफसीर में बात मज़कूर है कि उसी मुल्क, उसी बैतुल मुक़द्दस के आसपास, फ़लस्तीन के आसपास ये 40 साल तक भटकते रहे, लेकिन फ़लस्तीन में दाखिला नसीब ना हुआ इनको। फिर फरमाया फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, फासिक कौम के लिए आप अफसोस ना करें। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाबिल और काबिल का किस्सा जो बहुत मशहूर है
اس کا بیان کیا، اور وہ قصہ جس تعلق سے مشہور ہے کہ لڑکی کی شادی کے تعلق سے کہ قابل جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اسی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. یہ نظام تھا، اللہ رب العالمین نے نظام بنایا تھا کہ صبح کے وقت میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی اور شام کے وقت میں ایک لڑکا ایک لڑکی. تو صبح کے وقت جو لڑکا پیدا ہوتا وہ شام والی لڑکی سے شادی کرتا، اور جو شام کو لڑکی پیدا ہوتی وہ صبح والے لڑکے سے شادی کرتی. یہ نظام تھا. تو اس میں یہ بیان کیا جاتا کہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو قابل کی اطاعت رہی کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، جبکہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے، صحیح سند سے منقول نہیں ہے. اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پورا قصہ بیان کیا، قتل بیان کیا کہ قابل نے حابل کو قتل کیا. کس بات کے لیے قربانی پیش کی گئی؟ جب قصہ آیا، بات ہوئی، کس بات کے لیے جھگڑا ہوا یہ نہیں ذکر کیا گیا. آدم علیہ السلام کے سامنے بات آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات درست ہوگی. لہذا دونوں نے قربانی پیش کی. قابل کے پاس جو ہے کھیت تھے، اناج وغیرہ، اس میں سے بیکار چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حابل کے پاس جانور تو اس نے ایک اچھا جانور پیش کیا. حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی رد کر دی گئی. تو یہ دشمنی پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی. تو قابل کہتا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابل کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تقوی والوں سے اللہ رب العالمین ڈرنے والوں ہی سے قبول کرتا ہے، کہ ہر کسی سے نہیں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، یعنی مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. لہذا قابل قتل کر دیتا ہے. اور آج تک جتنے قتل ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تقتل نفس ظلما، کہ جو کوئی نفس ناحق قتل کیا جاتا ہے الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، تو ابن آدم اس ابن آدم پر، اس پہلے آدم الاول، ابن آدم الاول اس ابن آدم پر یعنی قابل پر اس خون کا ایک حصہ پہنچتا ہے. اس خون کا جو گناہ ہوگا اس کا ایک حصہ پہنچتا ہے. لأنه كان اول من سن القتل، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کیا، قتل کی ابتدا کی اس دنیا کے اندر. پھر آگے اور باتیں بیان کی، لیکن اب قتل کر دیا، لاش کا کیا کرے یہ سمجھ میں اس کی بات نہیں آ رہی، پریشان ہو گیا. فقتله فاصبح من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو اللہ رب العالمین نے ایک کوہ بھیجا، فبعث الله غرابا يبحث في الارض، کوا بھیجا، ایک مردار کوا اس کے پاس تھا. وہ زمین کوا کھودتا ہے، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال، پھر کہتا یا ویلتا، قابل کہتا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس بات سے میں عاجز ہوں کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں. سواری سوءۃ، پھر اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. فاصبح من النادمین، اور پھر وہ نادم و شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کوا جو ہے بڑا حقیر جانور سمجھتے ہیں، اس کو حقیر پرندہ سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کا پہلا استاد دنیا میں کوا ہے. کوے نے سکھلایا انسان کو کہ کیسے لاش کی تدفین کرنی ہے مرنے کے بعد. دنیا کے اندر یہ بات بہت چلتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے اور قتل خوریزی وغیرہ سے جوڑا جاتا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی ایک قتل جو دنیا کے اندر ہوا، كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ہم نے یہ بات لکھ دی کہ جس کسی نے کسی نفس کو، کسی انسان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، فكانما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کسی ایک شخص کو ناحق اگر قتل کرتا ہے کوئی بندہ تو اسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی پوری انسانیت کے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر پر لے لیتا ہے. ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا، اور کوئی اگر کسی ایک کو جلا دیتا ہے، مرنے والا ہے، خون کی ضرورت ہے، خون دیا، علاج کی وجہ سے مرنے والا ہے، ڈاکٹر مفت میں علاج کر دیا، ایسے حالات پیدا ہوئے، فكانما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر جو فتنہ فساد پھیلتا ہے، اسلام کو تشدد والا مذہب کہا جاتا ہے. اس کے قوانین بڑے سخت ہیں، چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، قتل کرو تو قتل کر دیا جائے گا. اس طریقے سے اسلام کو بڑا تشدد والا مذہب کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا، یہ سزا ہونی چاہیے.
اور یہ سزا جہاں بھی لاگو ہوگی وہاں امن و امان ہوگا. ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا یا سولی پر لٹکا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم، اور ان کے من خلاف، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ کو بایاں پیر، دایاں پیر کو بایاں ہاتھ، اس طریقے سے کاٹ دیا جائے. اور ينفوا من الارض، یا زمین سے ملک سے انہیں جلا وطن کر دیا جائے، باہر نکال دیا جائے. تو یہ سزا اگر دی جائے سماج اور معاشرے میں تو کسی کی جرأت ہو سکے گی وہ قتل کر سکے، فساد مچا سکے دنیا کے اندر؟ ہرگز نہیں. ذالک لهم خزي في الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے اندر بے عزتی والی بات ہوئی. ولهم في الآخرة عذاب عظیم، اور آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ان کے لیے. اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے سابقہ سورہ نساء وغیرہ میں گھریلو تعلق سے اللہ رب العالمین نے باتیں بیان فرمائی. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں طلاق، عدت، رضاعت، گھر کے اندر میاں بیوی کیسے رہیں، یہ ساری باتیں بیان فرمائی. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حکومت کیسے چلے گی، فساد مچانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جو فوجداری قوانین ہوتے ان کا ذکر فرمایا. اور یہ بات بیان فرمائی آج دنیا کے اندر تقریباً 50-60 سے زائد مسلم ممالک ہیں، لیکن ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر شاید کسی ملک میں اسلام نافذ ہو. سعودی عرب میں بھی جتنا بھی نافذ ہے الحمدللہ، لیکن کسی اور ملک میں اسلامی مملکت میں اسلامی حکومت نافذ نہیں ہے. سب جو ہے اسی جمہوریت اور کافروں والا نظام اپنے یہاں نافذ کر کے رکھے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. سوچئے طاقت ملنے کے بعد اگر اسلامی حکومت اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتا ہے کوئی، تو پھر وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. یہ بات متربع رہنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے. آخری آیتیں بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت برسائی. داؤد کی زبانی زبور میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انجیل میں لعنت برسائی، اور قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کافروں پر لعنت برسائی ہے. کیوں لعنت برسائی، یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. وہ نافرمانیاں کیا تھی اور حد سے کیسے آگے بڑھتے تھے؟ مفسرین نے کہا اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہی تھی كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، جو آپس میں گناہ ہوتے تھے ان سے وہ کر رہا كانوا لا يتناهون، آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. جیسے آج ہمارے سماج کی حالت ہے، ہمارے معاشرے کی حالت ہے کہ ہمارے سامنے بے شمار گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایمان کا جو آخری نچلا حصہ ہے وہ بھی شاید ہم میں سے کتنوں کے پاس ہے، کتنوں کے پاس نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو، خلاف شریعت کام کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، طاقت تو تم سے اپنے ہاتھ سے ہٹا دے، روک دے. اگر طاقت ہے اس کے پاس تو روک دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، سمجھائے. آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی، آپ کی فیملی ممبران ہے، کچھ غلط کر رہے ہیں، خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ زور و زبردستی سے اس برائی کا خاتمہ کریں. اگر سامنے والا کوئی ایسا ہے کہ آپ زور و زبردستی سے اس برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے فبلسانہ، تو زبان سے سمجھانے کی کوشش کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، تو دل کے اندر برا جانے کی یہ عمل خلاف شریعت ہے، اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین آخری درجہ. اگر یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر ایمان کہاں باقی ہے؟ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اسی مفہوم کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا ہے. ایک مسلمان خلاف شریعت کام کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر کل نہ ہو، نہ پسندیدگی نہ پائی جائے، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے، کیسا ایمان ہے، اور کتنا ایمان بچا ہے کہ خلاف شریعت کام اس کے سامنے انجام دیا جا رہا لیکن وہ ناپسند نہیں کر رہا. اللہ، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے. ایسا نہیں کہ جو ہمارے سماج کی حالت میں تو نہیں کر رہا ہوں، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں اچھا ہوں، میں مسلمان ہوں،
وہ کر رہا ہے، فنا کر رہا ہے، ڈھکا کر رہا ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے ان اللہ لا یعذب العامة بعمل الخاصة، کہ اللہ رب العالمین خاص چند لوگوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے سب کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، سب پر عذاب نہیں ڈالتا، حتی یرا المنکر بین ظہرانین، یہاں تک کہ وہ خلاف شریعت کام لوگوں کے سامنے کیا جانے لگے، وہم قادرون علیہ، اور لوگ اس کی نکیر کرنے پر قادر ہو، اسے نشانے تنقید بنانے پر قادر ہو، کسی نہ کسی ناحیے سے روکنے پر قادر ہو، فلم ينکرون، لیکن روکے نہ۔ اس صورت سے فیضا فعلوا ذلک، جب سماج اور معاشرے کی حالت ایسی ہو جائے گی، عذب اللہ الخاص والعامہ، تو خاص اور عام گناہ کرنے والوں پر بھی اور گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اور سب کے سب ختم، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اسی سماج میں رکھ کر برداشت کر رہے ہیں آپ اس برائی کو، اس خلاف شریعت کام کو، اس لیے روکنا ضروری ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے سماج کی جو حالت ہے اس کی مثال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دی۔ ہم جو مداہنت برتتے حدود کے اندر، جو اسلامی حدود ہے متعین کردہ، جو نرمی سے کام لیتے ہیں کہ جانے دو بچہ ہے، جانے دو میں نہیں کر رہا ہوں، سماج میں ہو رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ 2 منزلہ کشتی پر، گراؤنڈ فلور اور 1 منزلہ کشتی پر سوار ہو کے سفر کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ فلور والے جب اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے تو اوپر والوں کو اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، نیچے آ کے وہ آپس میں گفتگو کرتے کہ ہم اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہٰذا ہم یہیں پر ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور پانی کی جو ضرورت ہے اس کو یہیں سے لے لیں گے۔ لہٰذا ایک شخص کلہاڑی اٹھاتا ہے اور ٹھک ٹھک مارنے لگتا ہے، جب آواز اوپر جاتی ہے اوپر سے دوڑ کر آتے لوگ کہتے یہ آواز کیسی ہے، تو کہتے کہ ہم جب اوپر جاتے ہیں تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہم یہیں ایک سوراخ کر لیں گے اور اپنی پانی کی ضروریات یہیں سے پوری کر لیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر فوری طور پر ان لوگوں نے اس کلاڑی چلانے والے کو نہیں روکا تو یہ بھی ہلاک ہوں گے، وہ بھی ہلاک ہوں گے، کیونکہ معمولی سا سوراخ ہونے کی وجہ سے قطرہ قطرہ دریا شوج تھوڑا تھوڑا کر کے پوری کشتی میں پانی آ جائے گا، اور کشتی جب ڈوبے گی تو نچلا منزلہ ہی نہیں اوپر والا منزلہ بھی ڈوب جائے گا۔ ایسی ہی مثال ہمارے سماج کی ہے کہ اگر ابھی ہم برائی نہیں کر رہے ہیں لیکن سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، برائی کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنا یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن طاقت دیکھ کر ایسا نہیں کہ اب کوئی جذبے میں آ جائے کہ میرے سامنے شرک ہو رہا ہے میں جا کر جو ہے مندریں توڑوں گا، میں ایسا نہیں ہے بھائی۔ اس کے اندر جو پوائنٹ بتائے کہ سسٹم سے کرنا ہے، آپ کو جیسی طاقت ہوگی آپ کے پاس ویسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنے اور بھلائی کا حکم دینے کا جو فریضہ ہے ہماری امت پر، جس کی وجہ سے ہمیں خیر امت، بہترین امت اللہ رب العالمین نے کہا، اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آخری آیت جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن، نمبر 1 دشمن جو ہے دنیا کے اندر وہ یہود ہے، پھر مشرکین ہے، اور اگر کچھ نرمی کسی کے اندر کسی قوم میں تمہارے تعلق سے پائی جائے گی تو وہ نصارہ ہیں، ذالک بأن منهم قسیسین، کیونکہ ان میں عقل مند رہتے ہیں، سمجھدار ہیں کچھ لوگ، وہ رہبانہ اور عبادت گزار افراد ہیں، لہذا وہ کچھ نرم دل ہوں گے تمہارے تعلق سے، لیکن یہود سب سے بڑے دشمن ہیں تمہارے، اور چند پرسنٹ 2-3% ہے پوری دنیا میں، چند لاکھ کی آبادی ہے یہودیوں کی، لیکن پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے، میڈیا ہو یا پھر ورلڈ بینک ہو، پیسے، یہ ہمیشہ سے ان کی زمانے جاہلیت سے ان کی یہ چیز رہی ہے کہ تجارت پر پورا کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے، دولت پر کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے۔ اس لیے مدینہ میں بھی جب یہ تھے تو مدینہ کے بازار پر پورا کنٹرول ان کا رہتا تھا، ساری دولت ان کے ہاتھ میں رہتی تھی تاکہ دنیا کو جس طریقے سے چاہے ویسے نچا سکے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔